مہینہ آ رہا ہے۔ اب آپ لوگ جو یہاں کھڑے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں جی، یا پیچھے چلے جائیں۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محترم جناب آپ کوئی کھڑا ہوا نظر نہ آئے، بیٹھیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، قائدین پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آج کے اس عظیم الشان جلسے کی میزبان اور منتظم جمعیت علماء اسلام کو خاص طور پہ اور اس کے ساتھ پوری پی ڈی ایم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس عظیم الشان جلسے کے انعقاد پر، اور میں ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام کے انتھک مجاہد جناب راشد سوبرو صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، جمعیت کے کارکنوں کو، اور اسی طرح آپ سب کو جو اس بہت بڑی تعداد میں پنڈال کے اندر اور باہر تشریف فرما ہیں اور قائدین کے خطابات سن رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی ملکی حالات کے بارے میں، خاص طور پہ اس حکومت میں ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ نے قائدین کی گفتگو کو سنا۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور دوسرے دوستوں نے عمران خان کے وہ وعدے، وہ اعلانات آپ کو یاد کرائے، اور وہ کسی کو بھی بھولے ہوئے نہیں ہیں، جو اقتدار میں آنے سے پہلے یا لائے جانے سے پہلے اس نے کیے تھے۔ کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکریاں، اور کہاں گئے وہ 50 لاکھ گھر؟ کرپشن ختم ہوئی یا اور بڑی؟ اس میں اضافہ ہوا، اوپر سے لے کر نچلی سطح تک کرپشن کے ریکارڈ بھی توڑے گئے۔ بقول ان کے جو لوٹی ہوئی دولت تھی اس کا 1 پیسہ 1 پائی واپس لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، نہ ہمارے قائدین پر جو جھوٹے الزامات تھے کرپشن کے، ان کو جیل میں ڈالنے، انہیں تکلیفیں دینے، اور بڑی کوشش کے باوجود اس میں بھی کامیابی انہیں نہیں ملی، وعدے بھی پورے نہیں ہوئے۔ البتہ ایک وعدہ، ایک بات اس نے ضرور پوری کیا، اس کا کریڈٹ میں اسے دیتا ہوں، آپ کو بھی دینا چاہیے اس کا کریڈٹ۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ تبدیلی لانے کا وعدہ۔ تبدیلی واقعی آئی ہے، آٹے کا، چینی کا، گھی کا، دوائیوں کا ریٹ ڈیوڑے سے لے کر دگنے تک ہو گئے ہیں، یہ تبدیلی آئی ہے۔ کرپشن پہلے سے جیسے میں نے کہا بڑھ گئی ہے، یہ تبدیلی آئی ہے۔ اور اس پر ستم مزید یہ ڈھایا، وہ جسے کہتے ہیں زخموں پر، عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنا۔ چند ہی روز پہلے انہوں نے کہا کہ جی 3 سال پورے ہو گئے ہمارے اقتدار کے، بخشے ہوئے، دیے ہوئے اقتدار کے، کسی کے بخشے ہوئے اقتدار کے 3 سال پورے ہوئے، اس کا جشن ہم منائیں گے۔ یہ عوام کے مہنگائی سے ستائے ہوئے، بے روزگاری سے ستائے ہوئے، بدامنی سے ستائے ہوئے، نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن کے ستائے ہوئے عوام سے ایک مذاق ہے
عمران خان ذرا عوام میں آ کے دیکھو کہ ان کا تمہارے بارے میں اور تمہاری حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے. ہمارے میاں شہباز شریف صاحب بڑا اچھا شعری ذوق بھی رکھتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا اور تم شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے اور نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا. اور پھر یہ بھی کسی نے بہت اچھا کہا کہ تم تو مصروف چراغاں تھے، اپنے اقتدار کی خوشی بنا رہے تھے. تم تو مصروف چراغاں تھے، تمہیں کیا معلوم کہ اس دیوالی میں دیے بجھ گئے گھروں کے کتنے. لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں، دیے بند ہیں، دیے بجھ گئے ہیں. اور بل جو ہیں وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں. بجلی ملتی نہیں، اس کی بجائے بڑی بڑی رقموں کے بل ملتے ہیں. ضروریات زندگی عام آدمی کی پہنچ سے، رسائی سے بہت آگے چلی گئی، بہت باہر ہو گئی. اور یہ خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے ملک میں بڑی اچھی تبدیلی لے کے آئے. تبدیلی تو آئی ہے لیکن فردی ورث آئی ہے، نیچے کی طرف، برائی کی طرف، گھٹیا قسم کی تبدیلی آئی ہے. وہ تبدیلی نہیں جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا. اور اس کا گلہ صرف اس حکومت سے نہیں، اس کے ذمہ داروں سے نہیں، بلکہ بجا طور پر ان سے بھی ہے جو انہیں سلیکٹ کر کے لائے ہیں. اور پی ڈی ایم کا اصل مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں وہ حکومت آئے جو عوام کی لائی ہوئی ہو، عوام کی بنائی ہوئی ہو، عوام کی منتخب ہو. وہی عوام کے دکھ درد کو سمجھ بھی سکتی ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام بھی کر سکتی ہے. اس جلسے کا ایک بڑا عنوان ہے استحکام پاکستان. پاکستان بر صغیر ہند کے عوام نے بنایا تھا، نہ کسی جرنیل نے، نہ کسی اور نے. قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے مزار کے سائے تلے آج یہ بڑا جلسہ ہو رہا ہے، ان کی قیادت میں مسلمانان ہند نے، عوام نے یہ پاکستان بنایا. اور اس کے بارے میں کبھی بحثیں ہوتی تھی، اب بھی کبھی ہوتی ہیں کہ یہ صرف نفاذ اسلام کے لیے بنایا گیا یا مسلمانان ہند کی معاشی، تعلیمی اور تجارتی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے الگ ملک بنایا گیا. دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں. اگر یہ نعرہ نہ لگایا جاتا ہندوستان میں کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اگر یہ نعرہ نہ لگایا جاتا تو میرا دعویٰ ہے کہ آج ہم اس آزاد پاکستان میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی غربت، ان کی پسماندگی تعلیم میں، ملازمتوں میں، تجارت میں، کاروبار میں، ہر جگہ جو انہیں پیچھے چھوڑا تھا ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر، اس کا بھی مداوع ہو. یہ بھی ایک بڑا مقصد تھا. بدقسمتی سے دونوں مقصد پورے نہیں ہوئے، لیکن ہمیں اب بھی امید ہے اور ہمیں محبت ہے اپنے ملک سے. ہمیں اب بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب دونوں وعدوں کے پورے ہونے کی صورت بھی بنے گی، اللہ بنائے گا. اور اس کے لیے آپ سب کے تعاون سے، اسی کے لیے پی ڈی ایم جدوجہد کر رہی ہے. مذہبی حوالے سے جس طرح معاشی اور دوسرے حوالوں سے اس ملک، اس حکومت کے تحت جو اس حکومت میں اضمحلال آیا ہے، کمی آئی ہے، ہر چیز نیچے گئی ہے. ترقی کی رفتار جو اس سے پہلے پی ایم ایل این کے دور میں تھی، اس سے پہلے تھی، وہ نہ ہونے کے برابر گئی. اسی طرح
مذہبی حوالے سے اس دور میں فرقہ پرستی کی اتنی کاری سرپرستی ہوئی ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جس طرح سواد اعظم اور اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، ان کے عقائد کے خلاف مرزائیوں اور بعض دوسرے طبقوں کو جس طرح حوصلہ دیا گیا ہے، جس طرح ان کی سرپرستی کی گئی ہے، یہ بھی ایک بڑی گھٹیا اور ادنا مثال ہے اس حکومت کی کارکردگی کی۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کا مقصد جس کے تحت یہ اتحاد عمل میں آیا اور میدان میں آیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستوں نے اس کی وضاحت کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح عوام نے یہ ملک بنایا، اس کے استحکام کا راز بھی عوام کی قوت ہے، عوام کی قوت سے بنا ہے، ووٹ کی قوت سے بنا ہے یہ ملک، اور اس کا استحکام بھی عوام کے ووٹ کو تحفظ دینے، اس کو عزت دینے میں ہے۔ عوام کے ووٹ کو تحفظ ہو، اسے عزت ملے، عوامی حکومت صحیح معنوں میں عوام کی منتخب حکومت آئے، کوئی اسے لانے والا بنانے والا نہ ہو، عوام ہی اسے لانے اور بنانے والے ہوں، انشاءاللہ ملک کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور ملک کا جو وقار جو انہوں نے اب پوری کوشش کر کے مٹی میں ملانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بحال بھی ہوگا اور بلند بھی ہوگا۔ قوموں کی برادری میں اسی ملک کو آج عزت ملتی ہے جس کے عوام باوقار ہوں، جس کے عوام اپنوں کے غلام نہ ہوں، آزاد صحیح معنوں میں ہوں۔ آزادی کی قدر کرتی ہے دنیا، آزاد عوام کی بھی قدر کرتی ہے۔ ہم اپنے لیے، اپنے عوام کے لیے آزادی مانگتے ہیں، اپنی مرضی کی حکومت بنانے کی، اپنی مرضی کی حکومت لانے کی، اور آئین جو مل کر پارٹیوں نے، ہمارے بڑوں نے بنایا، اس آئین کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، اور اسی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے فیصلہ کن اور بالاتر ادارہ ہونے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ صوبوں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہاں کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے دوسرا عنوان جلسے کا رکھا گیا، سندھ کے حقوق کا تحفظ، لیکن ہم بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، تمام صوبوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ عوام کو اپنی حکومت خود بنانے کی آزادی نہ ملے، یہاں تک کہ آئین کی بالادستی اس ملک میں قائم نہ ہو، یہاں تک کہ یہاں کوئی سلیکٹر نہ ہو، یہاں کوئی سلیکٹڈ نہ ہو، یہاں تک کہ صوبوں کو ان کے حقوق ملے۔ آپ اسی طرح اگر ساتھ دیتے رہے، ساتھ چلتے رہے پی ڈی ایم کا، تو انشاءاللہ العزیز یہ کامیاب جلسہ گواہی دے رہا ہے، اس بات کی شہادت ہے کہ انشاءاللہ پی ڈی ایم کی اور آپ کی یہ جدوجہد کامیاب ہوگی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے مقرر کو دعوت دوں، آج کا جلسہ تیر نشانے پر ہے۔ کل بھی بہت ساروں کی چیخیں نکلی ہیں، آج بھی پی ٹی آئی کے سندھ میں اپوزیشن لیڈر نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے کہا ہے ہارے ہوئے لوگ جلسہ کر رہے ہیں، مدارس کے طلبہ جلسہ کر رہے ہیں، شیخ